حضرات مکرم، اعتکاف کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ 20واں روزہ افطار کرنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے قرب کی نیت سے، اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں قیام کرنا رمضان کے آخری عشرے میں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اچھا، ابھی آپ اگر رمضان نہ ہو، باقی جمعوں میں آپ آئیں اور ظاہر ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، چاہے وہ کوئی محفل میلاد ہو، جشن معراج ہو، ویسے نماز کے لیے آپ کا آنا ہو، اور آپ آتے ہوئے اگر اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو خامخواہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے، یعنی یہ ایسا ثواب ہے جس کے لیے آپ کو ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک نیت کرنی ہے۔ تو اگر وہ سنت اعتکاف نہیں، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، کیونکہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نفلی اعتکاف کے لیے مدت کا تعین بھی شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو آپ کو اعتکاف کا ثواب خواہ مفت میں حاصل ہو جائے گا، اور مفت میں جو ثواب مل رہا ہو اس سے محروم رہنا یہ کوئی زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی وہ 9 دن ہے یا 10 دن ہے، یہ تو چاند کے دیکھنے پر منحصر ہے، تو وہ اس پر اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں قیام کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ذہن میں ہونا، تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث شریف کے مطابق 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے اعتکاف کا ثواب۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ثواب دینے والا جو ہے نا، اس کے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ جی یہ ثواب میں نے بانٹ دیا تو پھر کیا بنے گا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو محبت کی نظر سے دیکھے تو ایک بار دیکھنے سے رب کائنات اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، آقا اگر میں اپنے ایک دن میں 100 بار اپنے والدین کو اس طرح دیکھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں، وہ 100 حج کا ثواب ایک دن میں عطا فرما دے۔ یہ اعتکاف کی نیت میں نے بتائی۔ اب جو سنت اعتکاف ہے اس کے مسائل بیان کر رہا ہوں کہ 20ویں روزے کو اگر آپ غروب آفتاب تک مسجد میں داخل نہیں ہوئے اعتکاف کی نیت سے تو پھر سنت اعتکاف میں آپ، یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کیا مطلب یہ کہ کسی ایک علاقے کے اندر اگر کوئی ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی، اور اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھا تو سب تاریک سنت قرار پائیں گے اور سب پر گویا اس کا وبال ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ سنت کفایہ ہے۔ 20ویں روزے کو سورج یعنی افطاری سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں داخل نہ ہوں تو پھر آپ کا اعتکاف نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ 10 دن جو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر اس دوران کوئی مجبوری ہو گئی، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، ناساز ہو گیا، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو روزہ توڑنا پڑ گیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ سنت اعتکاف یہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا، روزے کے بغیر اعتکاف، وہ نفلی اعتکاف تو ہے جو میں نے پہلے بتایا، ویسے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم عرف میں مسجد جس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے خیال میں تو یہ جو 4 دیواری ہے، جو آؤٹر باؤنڈری ہے، وہ اس کے اندر سب مسجد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسجد در حقیقت وہ جگہ ہے اس باؤنڈری کے اندر جہاں جو نماز پڑھنے کے لیے مختص کی گئی ہے، وہ ہے مسجد۔ اب ظاہر ہے کہ جو ٹوائلٹس ہیں وہ اس جگہ میں تو نہیں ہوں گے، وضو کرنے کی جگہ وہ بھی وہاں نہیں ہوگی، وہ اس سے باہر ہوگی۔ تو اس لیے وہ یہ ذہن میں رہے کہ آپ اگر ٹوائلٹس میں جاتے ہیں تو آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ تو مسجد سے باہر جانا 2 وجہ سے جائز ہے اعتکاف کے دوران۔ ایک عذر طبعی ہے، ایک عذر شرعی ہے۔ عذر طبعی جیسے آدمی کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے باہر جانا ہے تو ظاہر ہے مسجد میں بیٹھ کے تو نہیں کرے گا، اس کے لیے جانا، اس کو لازمن جانا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے بھی اس کو مسجد سے باہر جانا چاہیے، کیوں؟ ویسے تو
فقہا نے تفصیل لکھی ہے کہ جی مسجد کے اندر ہی وہ پانی اس طرح ہو کہ وہ صحن میں نہ گرے اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اب آج کل اتنا اہتمام کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور سامنے وضو خانہ بنا ہوا ہے، اس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے، تو ایسے میں بڑا مشکل ہو جائے گا مسجد کے اندر وضو کرنا. تو اس لیے وہ اس کے لیے ضروریات کے لیے عذر طبعی کے تحت آدمی جا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ وقت لگانا یہ اعتکاف کے خلاف ہے. جیسے اسموکرز ہیں، سگریٹ پینے والے، اب جناب وہ گئے ہیں ٹوائلٹ میں، اب وہاں انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اب مسجد کے اندر تو سگریٹ نہیں پی سکتے، تو چلو یہاں پہ 2 سگریٹ پی لوں. تو اب وہاں پر جو سگریٹ پینے کا جو آپ نے وقفہ کیا ہے تو اس سے وہ اعتکاف پہ فرق پڑتا ہے، یہ ذہن میں رہے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے آپ گئے وضو کرنے کے لیے اور وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ گپ شپ لگانا شروع کر دی لوگوں سے کہ جی یہاں پر میں وضو کرنے کے لیے آیا تھا، ہاں بھائی فلاں کا حال کیا ہے اور گھر کی کیا صورت ہے. نہیں، یہ آپ ضرورت سے زیادہ وقت نہیں لگا سکتے. عذر شرعی کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. وہ کیا ہے عذر شرعی؟ آپ نے جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے وہاں پہ جمعہ قائم نہیں ہے، تو آپ جمعے کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں، یہ عذر شرعی ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن راستے میں کھڑے ہو کر جناب کسی سے گپ شپ کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح وہ یہ سوچیں کہ بھائی مسجد سے تو آیا ہوں، گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوں، چلو گھر میں ذرا بچوں کو دیکھتا جاؤں، ذرا ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا جاؤں، ملتا جاؤں. نہیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کیا تو پھر آپ وہ اعتکاف سے فارغ ہو گئے، اعتکاف ٹوٹ گیا. آپ اعتکاف کے بہت سے اور دیگر مسائل ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ اس کے بارے میں پھر آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے.